بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز جان اور شفیق بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم گرما ہے اور جہاں کہیں بھی موسم گرما اپنی پوری آب و تاب سے گزر آئے وہاں سے گرم موسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان ہو یا ادھر چائنا کا بیجنگ ہو، گرمی کسی صورت بھی کم ہونے کو نہیں دے رہی۔ آج بھی ایک گرم دن ہے، لیکن میرے دل اور دماغ کی سرزمین، میرے عقل اور میرے عشق کی جو زمین ہے وہ بہت گرم نہیں، فرط جذبات سے اور رنج و غم سے اور غم و غصے سے ابل رہی ہے۔ کل پاکستان سے ایک واٹس ایپ پر ایک میسج ملا کہ ادھر سویڈن میں قرآن پاک شریف کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن شریف کے نسخے کو جلایا گیا۔ اور آج ایک وی چیٹ گروپ میں ایک دوست نے اس کی مذمت کی، اور وہ جو واٹس ایپ پاکستان میں ایک گروپ ہے اس نے بولا کہ ہمیں کسی شاہراہ پر جا کر پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جو آئے روز ہمارے شعراء اسلام اور ہماری مقدس کتاب اور پھر خصوصی طور پر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر جو یہ سلسلہ تضحیک اور تحقیر اور گستاخیوں کا جو سلسلہ جاری ہے، یہ اگرچہ یہ بہت عرصے سے جاری ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ صدیوں سے جاری ہے، لیکن اس زمانے میں جب مسلمان پوری طاقت کے ساتھ صفحہ ہستی پر موجود تھے تو کسی کافر کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ہمارے قرآن یا ہمارے رسول اکرم یا رسول اکرم کی بیگمات امہات المومنین پر کوئی کسی قسم کی ہرزہ سرائی کر سکے۔ مسلمان اپنی اختیار اور طاقت سے اس کو دبا دیا کرتے تھے، لیکن اب صورتحال ذرا بہت مختلف ہے، اور آئے روز کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ خصوصی طور پر، عمومی طور پر پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر یورپ میں یہ سلسلہ بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے، جس میں ہالینڈ، جرمنی، ڈنمارک، ناروے اور سویڈن اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ سے بھی گائے خبریں ملتی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے کبھی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں، کبھی چپکے سے مسلمانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی قرآن شریف کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ آج سے نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ کئی عشروں سے یہ جاری ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس قدر کمزور، ناقص، کمزور عقیدہ اور پرتعیش زندگی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب یہ ان کے بس میں بات نہیں رہی کہ ان کی زبانیں بند کر سکیں۔ بس یہ سارا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ ان پر عذاب نازل کرے، اللہ ان پر اپنی
جو ہے وہ آگ نازل کرے، ان کو برباد کرے۔ مسلمان کے پاس صرف دل میں اور زبان پر کچھ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے ایک علامہ اقبال کا ایک خوبصورت کتاب جو ہے، جو وہ نور لا الہ کی بات کرتے ہیں، اور قرآن اسی نور لا الہ کا حصہ ہے۔ جس نور لا الہ کی علامہ اقبال نشاندہی کر رہے ہیں، قرآن شریف، عصمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسول کریم، عظمت قرآن اور ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو مسلمان ما سوائے زبان سے یا دماغ سے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ایک گردش شام و سحر ہے اگر دیکھیں فروغ مہر ہما سے، کہ بھئی یہ سارا زندگی کا نظام جو ہے، اگر اس کو عقل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف نور لا الہ سے، یہ ہدایت قرآن سے، ہدایت رسول مقبول سے، اور رسول مقبول کے ان اصحاب سے، یہ ساری کڑیاں جا کر ایک جگہ ملتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لفاظی احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پاکستان میں فیض آباد پر ایک دھرنا ہم نے دیا، اور اس کے جو روح رواں تھے جناب خادم حسین رضوی مرحوم صاحب، تو وہ ختم نبوت پر ایک بات ہوئی، ہم وہاں پر کچھ دن بیٹھے اور بات بھی آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ شک بھی بدل گئی، اور اس وزیر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کو بھی ذلیل و خوار ہو کر اس ملک سے دفع ہونا پڑا۔ گو کہ اس کو جو اس کو کیے کی جو سزا ملی، وہ کوئی گناہ کوئی اور تھا اور جرم کچھ اور تھا، اور سزا کسی اور جرم میں مل گئی۔ خیر، اس کے بعد پھر ایک اور دھرنا ہوا جو فرانس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اور وہ مجھے کہنا چاہیے ملکائیں، دنیا اور آخرت کی ملکائیں، امہات المومنین، ان کی تضحیق کی گئی، خاکے بنائے گئے، اور وہ بڑی بڑی عمارات پر آویزاں کیے گئے۔ اس غم و غصے کے اظہار کے لیے احتجاج کے طور پر پھر ایک دھرنا ہوا، لیکن ہمارے ملک کے ان سرکاری کارندوں، درندوں اور ریاستی حکام نے مل ملا کر ملی جلی آؤ بھگت سے یہ معاملہ نپٹا دیا، اور جو رضوی صاحب تھے وہ واپس چلے گئے، اور یہ معاملہ 3 ماہ سے پھر اگلے 3 ماہ پر، اور پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان فرانس کے خلاف قدم کیوں، کسی قسم کا قدم کیوں اٹھاتا، اس کے سفیر کو ملک سے دفان کیوں کرتا؟ کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ تو خود مقروض تھی۔ تو یہ حکومت جو تھی پچھلی، جو ابھی چلتا بنی ہے پچھلے اپریل میں، اس کا یہی موقف تھا کہ اگر ہم نے جو اس کو نکال دیا سفیر کو، تو ہمارے تو قرضے ہیں، وہ تو ہم سے پوری یورپین یونین ہم سے وہ کر دے گی احتجاج کے طور پر اور بائیکاٹ کے طور پر، ہمارے کاروباری نان و نفقہ سب بند کر دے گی، ہم تو بے موت مارے جائیں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو نتیجتاً کچھ بھی نہ ہوا، وہ حکومت چلی گئی، نئی حکومت آ گئی۔ اب یہ نئی حکومت جو ہے، یہ اس میں مولوی بھی شامل ہیں۔ اب وہ مولوی جو ہے اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے
کہ وہ وہی بات وہیں سے شروع کرتا سب سے پہلے کہ پہلا مسئلہ تو میں فرانس کے ساتھ نپٹتے ہیں کہ جو اس نے ہمارے رسول مقبول، ارے ظالموں، بد نصیبوں، بدبختوں، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے یہ تو روٹیاں کھاتے ہو، آج ان کی عصمت اور عظمت اور ناموس کا مسئلہ آیا تو تمہیں اپنی سیاست یاد آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزر گیا، اب اس کی شہ پر ایک اور واقعہ ہو گیا سویڈن میں۔ اب ہم کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کس کے آگے رونا روئیں؟ حکومت کے آگے کھڑے ہو جائیں، دھرنا دیں شاہراہ دستور پر، ڈی چوک پر، ہم انہیں کہیں کہ فرانس کے جو سویڈن کا ہے اس احتجاج کے طور پر اس سفیر کو دفن کرو، یہ کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو پرامن احتجاج، وہ یہاں سے زبان سے کہہ دو کہ میں احتجاج کرتا ہوں، تمہیں شاہراہ دستور پر، تمہیں شاہراہ کشمیر پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور لوگوں کے گزرگاہوں کو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، ٹائر جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے تمہارا وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ اگر تم میں واقعتاً عشق مصطفیٰ ہے، قرآن کی محبت ہے، تو وہ لوگ جو سویڈن کے ساتھ بلا واسطہ منسلک ہیں، وہ احتجاج کے طور پر اس سے ترک تعلق کریں۔ کیا اتنا ان میں اخلاقی جذبہ اور اخلاقی طاقت ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کوئی وہ جو لوگ ہیں جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اگر وہ احتجاج کے طور پر اپنے ملک میں واپس آ جائیں، وہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ جو لوگ سویڈن کی ٹیکنالوجی، سویڈن کے جو استعمال کر رہے ہیں اس کے پارٹس، اسپیئر پارٹس، کیا وہ اسے ترک تعلق کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ صرف زبان کی حد تک محدود ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب کفار کو اور ان گستاخوں کو گردن سے دبوچ لیا جاتا تھا۔ یہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو کسی طاقت پر کسی طاقت کے زور پر یہ کہہ سکیں کہ ہم آج سے احتجاج کے طور پر سویڈن کے سفیر کو ملک سے دفن کرتے ہیں۔ ان میں اخلاقی جرأت نہیں، ان میں سیاسی طاقت نہیں، یہ بکے ہوئے ٹٹو ہیں۔ یہ موجودہ حکومت ہو، گزشتہ حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، یا آنے والی کوئی حکومت ہو، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز جان بہن بھائی اور ساتھیوں، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے جو میں اس میں بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو بلا واسطہ فرانس کے ساتھ اور سویڈن کے ساتھ، ہالینڈ کے ساتھ، میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو سویڈن میں مقیم ہیں، جو ہالینڈ میں مقیم ہیں، جو سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں، وہ اپنی عیاشیاں، اپنی سہولتیں قرآن کی خاطر، دین کی خاطر، رسول کریم کی خاطر ترک کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ جواب نفی میں ہے۔ تو پھر بولنے اور بھونکنے کا مقصد سڑکیں بند کرنا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، گزرگاہوں کو تکلیف پہنچانا، یہ کہاں کی دینداری ہے، یہ کہاں کی وفاداری ہے؟ تو اس لیے سڑکوں کو بند مت کریں، اور کسی قسم کی جو دھرنا، اگر اس دھرنے میں کوئی پر اثر ہو، یہ حیات و حکومتوں کو ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لیکن پاکستان کی ریاست پر، اس سلطنت خداداد پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کنجر ہیں، وہ بے ضمیر ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، عوام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری عیاشیاں، ہماری سہل اندازیاں اور ہماری یہ جو پرتعیش زندگی ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے گی۔ تو علامہ اقبال نے وہ پھر ایک دفعہ کہا
کسی سے مخاطب ہو کے کہا، کہتا ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، تو جن صوفوں پر تو آرام دہ صوفوں پر تو جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور قالین وہ جو سلکی قالین ہے وہ کہتا ہے اس پر تو دیکھتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور محظوظ ہوتا ہے، لہو مجھ کو رلاتی ہے، وہ کہتا ہے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو وہ لوگ جو وہاں مقیم ہیں وہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اگر باہر نکل آئیں اور ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر پاکستان بسم اللہ کرے اور پاکستان کی تقلید میں پھر ایران، ترکی، عرب دنیا، افریقی دنیا بائیکاٹ کر دے تو یہ مٹھی بھر یہ جو گستاخ ہیں یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تمام اسلامی دنیا سویڈن کے سفیر کو اپنے ملک سے دفان کرے اور اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لے، پہلی جو پیش قدمی ہے۔ دوسری پیش قدمی کے طور پر تمام جو ان کی اشیاء ہیں، اشیاء خرد و نوش، اس کا اور تمام پرزاجات، ایکوپمنٹ، ڈیوائسز، پارٹس اینڈ پارٹیسپلس، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، لین دین روک لیا جائے۔ پھر دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے جب ہم نے اللہ کی خاطر قدم پیشی کی تو اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار سوچیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی بات کا، وہ کہتا ہے کہ امارت کیا، شکوے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، ان عیاشیوں کو کیا فائدہ ہے، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے اس مادی دنیا کا، جب تمہاری روح، تمہارا قلب، تمہاری نظر، تمہاری فکر، تمہاری زبان عشق محبت میں سرشار نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ان ساری باتوں کا۔ تو میرا جو پیغام ہے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے طلباء بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے، کہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور اس کو جو ہے نا اٹھانا اپنے قدم کو سر سے ملانے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے وہی بولنا چاہیے جس میں طاقت ہو، جس میں اثر ہو۔ تو میں اپنی اس بات کا، اس گفتگو کو طوالت دینے کی بجائے یہیں پر اس کا اختتام کرتا ہوں، اس جذبے کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ۔ میں ابھی بیجنگ میں ہوں اور شاید 1-2 روز میں پاکستان واپس چلا جاؤں، اور یہ چین جو ہے یہ کافرستان ہے بلکہ کفرستان ہے، یہاں انسانی حقوق جو ہیں وہ بالکل محدود نہیں بلکہ مفقود ہیں۔ یہاں پر کسی بھی مذہب کو کوئی آزادی نہیں ہے، کسی بھی انسانی آزادی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر کسی احتجاج کا یا کسی بات کرنا جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے۔ تو یہاں پر تو جو احتجاج ہے یا جو اجتماع ہوتے ہیں یا جتھے ہوتے ہیں، تو ہمیں گولی سے یا بندوق سے ڈر نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم بیجنگ میونسپیلٹی سے بات کریں اور سویڈن سفارت خانے کے باہر احتجاج کریں تو شاید اس کی اجازت ہمیں نہ ملے۔ تو میں پاکستان جا کر کچھ طریقہ کار ایسے کروں گا انشاءاللہ کہ حکومتی کسی جگہ دھرنا یا احتجاج یا خط لکھوں گا، فوری طور پر فارن افیئرس کو خط لکھوں گا اور وہیں پر شاید یہ پروگرام میں کروں، اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کیے بغیر تو شاید میری آواز ان تک پہنچ سکے۔ میں اس بات کا یہیں پر درود شریف کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔